ہم نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں 3 حج کیے، 2 حج مکہ مکرمہ میں جس میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی پیش آیا، اور 1 حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے کی۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور 9 ہجری میں نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں کہ ابوبکر صدیق عنہ کو کیوں بھیجا۔ پھر 10 ہجری میں نبی علیہ السلام نے خود حج کا ارادہ فرمایا، اور حج کے لیے نبی علیہ السلام نے کوئی اعلان نہیں کروایا کہ لوگوں کو بلایا ہو، اطلاعیں بھیجی ہوں، نہیں، ارادہ فرمایا اور چل پڑے۔ مدینہ طیبہ میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بیمار بھی تھے، بہت کمزور بھی تھے، ان کے لیے نکلنا مشکل بھی تھا، مگر جب انہوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھتا تھا، مجھے ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس حج کے سفر میں عجیب حکمتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے چلے اور آپ نے ابیار علی کے قریب جگہ ہے وہاں پر نبی علیہ السلام نے اپنی ساری ازواج کے ساتھ ملاقات بھی فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھنے سے پہلے نبی علیہ السلام کے جسم اثر پر خوشبو بھی لگائی۔ زریرہ خوشبو کا جو تذکرہ آتا ہے وہ پہلے لگائی گئی، پھر احرام باندھا گیا، اور نبی علیہ السلام کا یہ احرام قران کا احرام تھا۔ قران کے احرام سے مراد یہ کہ حج اور عمرہ اکٹھا کیا جائے۔ بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں اور احرام اتار کے پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، اور بعض لوگ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے، اسی احرام کے ساتھ حج بھی قران کا احرام۔ تو نبی علیہ السلام نے شروع فرمایا اور صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ حضرات احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اے اللہ کے محبوب، مر اصحابک، اپنے صحابہ کو حکم دیجئے، فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، کہ وہ اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ یعنی تلبیہ کی آواز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب اپنے صحابہ سے کہیں کہ اونچی آواز سے۔ تو مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھتی ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے تھے، اتنا پڑھا کہ ہمارے حلق خشک ہو گئے، حتیٰ کہ راستے میں ایک کنواں آتا ہے، اس کا نام ہے بئر روحا، اس پہ قیام کیا۔ اب اس دوران نبی علیہ السلام نے کشف میں بہت زیارت بھی کی۔ ایک جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثنیہ حرشی میں کہ یونس بن متی کو میں نے دیکھا کہ سرخ اونٹنی پر اون کا جبہ پہن کر تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ ایک اور وادی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سرخ اونٹ پر سوار ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالے تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ وادی اسفان میں حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے دیکھا۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی بئر روحا سے تلبیہ پڑھ کر حج کریں گے۔ اب اس دوران کچھ گھریلو باتیں ہوئیں، مگر اس میں بھی نبی علیہ السلام کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ عجیب نکلتی ہے۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اونٹ تھا وہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اونٹ چل رہے ہوتے ہیں نا تو بعض اونٹ ذرا کمزور ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، بعض آگے چلے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اونٹ بدل دیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ میرا اونٹ دوسرے کو دے رہے ہیں۔ وہ چونکہ بیویاں تھیں نا تو آپس میں بیویوں کا ہوتا ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں اور میرا اونٹ دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر تو والد تھے، وہ بیٹی کی یہ بات کیسے برداشت کریں، چنانچہ انہوں نے عائشہ کے ایک تھپڑ لگایا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ایسے نہ کرو، یہ سیدھی سادھی عورت ہے، یہ وادی میں کھڑے ہو کر پہاڑوں کی بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اتنی گہری بات کی نبی علیہ السلام نے۔
کہ یہ سیدھی سادی عورت ہے، اس کو حکمت کا کیا ابھی پتا، یہ نہیں اندازہ کر سکتی کہ پہاڑوں کی اونچائی کتنی ہے۔ چنانچہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ رونے لگ گئی، چونکہ ان کا اونٹ جو ہے وہ آگے نہیں جا رہا تھا، تو رو پڑی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی تسلی کروائی، ان کو تسلی دی۔ اب جب انہیں محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام مجھ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں تو وہ اور زیادہ رونے لگ گئی۔ اس پہ نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی گویا آپ کی ناراضگی کی علامت تھی کہ آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت جہش ان کو فرمایا کہ کیا میں تمہارا اونٹ صفیہ کو نہ دے دوں؟ ان کا میرا اونٹ یہودیہ کو دیں گے، چونکہ ان یہودی جو ہے نا قبیلہ، تو ان کو تانا دیا کہ میرا اونٹ یہودیہ کو دے دیں گے، تو نبی علیہ السلام نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا۔ اب ان کو فکر پڑ گئی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے ہیں، تو ناراض ہو گئے ہیں، تو میں ان کو مناؤں کیسے؟ چنانچہ منانے کے لیے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ یعنی دیکھیں آپس میں بیویوں والا مسئلہ بھی تھا، لیکن اخلاص تھا، محبت بھی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں کہ نبی علیہ السلام کو تو آپ ہی منا سکتی ہیں، آپ ان کو منا دیں۔ ان کا ٹھیک ہے میں منا دیتی ہوں، آپ آج کی رات مجھے دے دیں۔ ڈیل کر لی نا ان سے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رات دے دی۔ اب جب رات کا وقت آیا تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دوپٹے پہ جو ہے نا وہ مطلب خوشبو لگائی اور کمرے کے اندر داخل ہوئی، تو نبی علیہ السلام دیکھ کر حیران ہوئے۔ فرمایا کہ عائشہ یہ تو رات صفیہ کی تھی۔ کہنے لگی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا، اور یوں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ دیکھنے میں تو یہ سفر ہے، لیکن اس سفر میں نبی علیہ السلام ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ حج کے احکام اس طرح سکھائیے کہ جس طرح ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو تفصیلات بتائیں۔ ایک نے جنگلی جانور شکار کرنے کا مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اس کا بھی حل بتایا کہ نہیں، محرم ایسا نہیں کر سکتا۔ اس دوران ایک عجیب بات ہوئی کہ امان کا اونٹ تھا نا، وہ ابوبکر صدیق لانا تھا، اور انہوں نے اپنے غلام کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ اس اونٹ کا خیال تم رکھنا۔ کان دیکھے وہ گیا، اب ڈھونڈ رہے ہیں اونٹ نہیں ملتا۔ پھر تو ایک صحابی تھے حضرت انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنا پیش کیا، ان کے بیٹے نے بھی پیش کیا، نبی علیہ السلام نے قبول۔ صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ، ان کی بڑی عجیب عادت تھی، وہ ہمیشہ جب قافلہ چلتا تھا نا یہ رہتے تھے اور دیکھتے تھے کس کی کون سی چیز رہ گئی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ عادتاً اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ سب لوگ چلے جاتے تو پیچھے کیا رہ گیا۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر پہنچایا تھا، عادت تھی نا ان کی۔ چنانچہ ان کی عادت کے مطابق جب قافلہ چل پڑا تو انہوں نے اس اونٹ کو ڈھونڈ لیا، اور ان کا نام تھا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس اونٹ کو لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اب جب صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے غلام کے تھپڑ لگایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی ھذا المحرم ما یسمع ما ذرا اس محرم کو دیکھو کر کیا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ ابو بکر نہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر پوری بات سمجھائی۔ جب یہ حضرات مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو سیدہ عائشہ صدیقہ ماہانہ ایام پیش آ گئے، وہ پھر رونے لگ گئیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ رو کیوں رہی؟ اللہ کے حبیب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو میں کیا کروں گی؟ فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ وہ چیز ہے کتب اللہ علی بنات آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے اوپر یہ بات لکھ دی ہے، تو تم یہیں ہم عمرہ کر کے تمہارے ساتھ ملاقات کر لیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر قیام کیا
اسی جگہ پر آج کل مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے۔ اعلیٰ مکہ سے کیا مراد کہ مکہ کی ایک سائیڈ اونچی ہے اور ایک سائیڈ نیچے ہے، جو نیچے ہے اس کو مسفلہ کہتے ہیں اور جو اونچی ہے اس کو اعلیٰ مکہ۔ تو نبی علیہ السلام اس سائیڈ پہ داخل ہوئے جدھر صفا مروہ ہے نا، وہ اونچی جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کا گھر مبارک، اس سائیڈ کو اعلیٰ، ادھر سے نبی علیہ السلام داخل ہوئے۔ وہ باب بنو شیبہ کہتے ہیں جس دروازے سے داخل ہوئے، اور اسلام جب گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ حدیث مبارکہ کہ نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں جی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ٹھیک نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوگانہ پڑھی بلکہ طواف کیا، چونکہ دیکھ کے دعا مانگنا سنت، پھر اس کے بعد طواف شروع کر نبی علیہ السلام وبا پھر ان کو دیکھ رہے نبی علیہ السلام نے صاحب دیا کہ رمل کریں، پہلے 3 چکروں میں جو رمل کرتے ہیں نا، یعنی پہلوانوں کی طرح ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت بھی کیا۔ پھر جب آپ نے اور حدیث مبارکہ میں آؤ گے حج کرنے کے لیے، تم حجر اسود کا استلام کرو گے، اس سے بیعت کر گویا شرف حاصل ہو جائے۔ علیہ السلام نے زیادہ زور آزمائی نہ کرنا، چونکہ عمر لانو بہت قوی تھے، جمع ہو تو بندہ 2-4 آدمی ہاتھ سے پیچھے کر دیتا ہے، نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا عمر زور آزمائی مت کرنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہاں مانگی اور اس زمزم پہ تشریف لائے، آپ نے زمزم پی، صفا تشریف لائے، مروہ کے 7 چکر لگائے، اور میلین خضرین جو لائٹیں لگی ہیں نا، وہاں نبی علیہ السلام دوڑے بھی صحیح۔ حاجرہ کی یاد آئی کہ جب صحیح کر 2 دفعہ دعا مانگی۔ بعض لوگ کسر کروا لیتے ہیں، کے اوپر اس طرح پھرتے ہیں، اس کی فضیلت زیادہ آئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حلق کر احرام نہیں کھولا، حضرت نبی احرام تھے، انہوں نے نہیں کھولا، حضرت علی، حضرت زبیر، ان لوگوں نے احرام نہیں کھولا، گویا انہوں نے عمرے کے بعد احرام کے ساتھ پھر حج بھی کیا۔ یمن سے حضرت عنہ کی تشریف لے آئے، اسلام مکہ کے باہر 4 دن رہے۔ 5-6 ذی الحجہ کو نبی السلام دن میں حرم تشریف لے آتے تھے اور آتے تھے۔ 7 ذی الحجہ کو نبی علیہ السلام نے باب کعبہ کے قریب علامات قیامت کا بیان فرمایا، جن کو ہم اشراط الساعہ، وہ علامات قیامت نبی علیہ السلام نے بتلائیں اپنی امت کو، کے بعد آنے والے حالات کیسے ہوں گے اور قیامت کے قریب کے حالات بھی کیسے ہوں گے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو جمعرات تھی تو نبی علیہ السلام چاشت کے وقت منا کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کو منا میں سورہ المرسلات اتری، نبی علیہ السلام نے منا میں 5 نمازیں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر، اور فجر پر نبی علیہ السلام عرفات تشریف لے گئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور اس دن 5 عیدیں اکٹھی تھیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اہل ملل کی عیدیں تھیں، یہود کی، نصارہ کی، مجوس کی، مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بھی عید ہے اور عرفہ کا دن بھی عید ہے، تو گویا عیدیں جمع ہو گئی تھیں۔ اور اس دن اللہ نے یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ اور اسی دن یہ آیت بھی اتری، الیوم الذین کفروا من دینکم، کے دن یہ کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں۔ میرے محبوب، آج کے دن یہ بات پکی طرح پتہ کہ لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ آیت بھی اسی دن اتری۔ پھر عرفات میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، ایسی دعا مانگی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کی انتہا کر دی۔ دعا مانگی،
اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ تو میرا سن رہا ہے، وترا مکانی، اور میری حیثیت کو جاننے والا ہے، سری و علانیتی، اور میری مخفی اور عیاں سب چیزوں سے، لا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی چیز تو اس سے چھپی نہیں ہے، باعث الفقیر، اور اے اللہ میں ایک بھوکا فقیر ہوں، المستغیث، میں تجھ سے مرتا ہوں، فق المقر المعترف بذنبہ، اے اللہ میں ایسا ڈرنے والا ہوں گناہوں کا ہے، میں تجھ سے ایک مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، میں تیرے سامنے اگر ذلیل کی طرح کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب نے دعا مانگنے میں عاجزی کی انتہا پر، تو اللہ کے محبوب ہیں جن کی خاطر اللہ نے دنیا کو بنایا، اور وہ گڑ گڑا مانگ رہے ہیں، وَدُعَاءُ مَنْ خَضَعَتْ لَهُ رَقَبَتُهُ، اے اللہ میں تیرے سامنے اس ڈرنے والے ہوں جس کی گردن تیرے جھکی ہوئی ہے، وفادت لک اب، اور جس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، وزل جسدہ، اور اس کا جسم خمیدہ ہے، ورغم لک انفہ، اور وہ تیرے سامنے زمین پہ ناک رگڑ رہا ہے۔ اے پروردگار، اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اے اللہ مجھے اپنی دعا بھی ناکام نہ کیجیے گا، فکن بی رؤوف الرحیم، ساتھ رؤوف معاملہ فرمائیے گا، المسئولین، اے وہ ذات جس سے جو ہے مانگا جاتا ہے، وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ، اور وہ ذات جو سب سے زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی۔ پھر جب مغرب کا وقت ہو تو وقوف عرفہ ختم، اس دوران ایک بندے نے نبی علیہ السلام سے دعا پوچھا کہ بسم مل حج، حج کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج العرفہ، کہ عرفہ وقوف ہے۔ تو دو نے حج کے، ایک ہے کہ عرفہ، اور دوسرا ہے طواف زیارت۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدل، وقوف عرفہ چاہے پھر حج ہی چلا گیا، کوئی بدل نہیں ہے۔ وقوف عرفہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر بہت مہربان ہوتے ہیں اور رحمتیں فرماتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ عرفات میں جا کر ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ بعض واقعات میں لکھا ہے کہ دو فرشتوں نے گفتگو کی کہ اللہ نے اس کی امت قبول کیا، ان کا سکھوں کی حج کو، کہاں مگر ان چند بندوں کے صدقے اللہ نے باقی کو بھی قبول فرما لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو اس دن امت کے اوپر ہوتی ہے۔ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈال رہا، تو نبی علیہ السلام کے بعد پھر واپس چل پڑے عرفات سے، کچھ تیزی سے چل رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم السکینہ، ذرا آرام اطمینان کے ساتھ چلو۔ نبی علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، عرفہ فرمائی، بعد میں پڑھی۔ یہ بھی حکمت تھی، اللہ نے دکھانا تھا کہ عرفات میں تم ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لو، اور تم عشاء، مغرب اور عشاء یہ تم مزدلفہ میں اکٹھی پڑھو۔ اب اس کی کچھ شرائط ہیں، ائمہ نے لکھی ہیں کہ وہ تو جمع بین الصلاتین اس طرح کی جا سکتی ہے۔ یہ رات نبی علیہ السلام نے، اور اس رات کو نبی علیہ السلام پھر دعا مانگتے رہے۔ وہ صدیق لانا فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد نبی علیہ السلام نے وقوف مزدلفہ کیا۔ یہ وقوف مزدلفہ جو ہے نا، یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے، تو وہ صدیق اے اللہ مسکرائے کیوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اپنے حقوق ان کو معاف فرما دے، تو اللہ نے عرفات میں میری دعا قبول فرما دے۔ پھر میں نے کہ اے اللہ بندوں کے بھی حقوق معاف فرما دے، میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دعا آپ مانگ، اور اب آ کے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ جو حقوق العباد ہوں گے ان بندوں کو آپ اپنی طرف سے قیامت کے دن نیکیاں عطا کر دینا، اور اس جھاج کو معافی دے دینا۔
تو اللہ نے اس کا بھی جو ہے خوشخبری سنا دی. نبی علیہ السلام مسکرائے اور یہ امت کے لیے بہت بڑی خوشی ہے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے بندے کو حج مبرور مل گیا، رجا کا یومن ولدت امہ، وہ اس طرح گھر واپس لوٹتا ہے ماں کے پیدا ہوا تھا، اس دن جیسے گناہوں سے پاک تھا ایسے گناہوں سے پاک ہو کر یہ بندہ گھر واپس آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرفہ سے آگے مینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سواری پہ سوار ہوئے. فضل جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اور باقی حضرات ساتھ چل رہے تھے. نواسانوں کو نبی نے کیا تھا کہ کنکری لے آنا. شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں وہ مزدلفہ سے چن کے لے جاتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے یہاں پر ایک خطبہ دیا جس کو حجت الوداع، حجت البلاغ اور حجت الاسلام کا نام دیا گیا کہ 2 مہینے کے بعد نبی السلام دنیا سے فرما گئے. ذی الحجہ کو 4 پہلے رمی فرمائی. رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا، جو بڑا شیطان کہلاتا ہے اس کو کنکریاں ماری. پھر نبی علیہ السلام نے قربانی کی. سبحان اللہ، 63 اونٹ فرمائے، 37 حضرت اللہ عنہ نے ذبح فرمائے. 5 اونٹ اکٹھے لائے جاتے تھے اور ان کو ذبح کیا جاتا تھا. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام تو محبوب کل جہاں ہیں، انسانوں کے محبوب بھی تو حیوانوں کے بھی محبوب. اونٹ جب دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کو تو اپنی گردنیں آگے بڑھا دیتے تھے. اور اونٹ یہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام ذبح کے لیے پہلے مجھے قبول فرمائیں. داغ جاتے تو ہیں پر اول سب سے، دیکھیے واہ ستم آرا کس پر. فارسی میں شاعر نے کہا ہم آہوان صحرا سر خود گرفتہ بامید آگے روزے بشکار. اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب کل جانا تھا. وہ انسانوں کے بھی محبوب تھے اور حیوانوں کے بھی محبوب. حیوان بھی محبت کرتے تھے نبی علیہ السلام سے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی عنہ کو کہ قصاب کو قربانی کی کوئی چیز نہ دیں، اجرت ہم دیں گے اور گوشت جو چاہے لے جائے. نبی علیہ السلام نے تمام قربانیوں کا گوشت پکا کر کھایا اور شوربہ بھی پیا. اور پھر نبی علیہ السلام نے 63 غلام بھی آزاد فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ، 63 اونٹ بھی ذبح فرمائے اور 63 آزاد فرمائے. اور ازواج کی طرف سے نبی علیہ السلام نے گائے ذبح فرمائی. پھر اس موقع پر نبی علیہ السلام نے حلق کروایا. چونکہ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک لمبے تھے، یہ کانوں کی لو تک تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت حلق کروایا اور اپنے منہ مبارک صحابہ میں تقسیم فرمائے. یہ منہ مبارک تقسیم کرنے والے صحابی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ اصل میں صحابہ کی تسلی کے لیے تھا، محبت کے لیے. نبی علیہ السلام کی جدائی ناقابل برداشت، تو اللہ کے محبوب نے ان کو برکت کے لیے اپنی کوئی چیز نشانی دے دی. آج بھی بات کرتے ہیں نا محبت والے تو کہتے ہیں جی ہمیں کوئی نشانی دے دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نشانی دے دی. پھر خوشبو لگائی اور ہفتہ کے دن ہی نبی علیہ السلام حج طواف زیارت کے لیے تشریف لے آئے. اب یہ طواف زیارت جو تھا یہ نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کے اوپر کیا. وہ اس لیے تھا کہ اگر نبی السلام اونٹنی کے بغیر طواف کرتے تو صحابہ کے مجمع کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ قریب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ صحابہ اس بات کو سیکھیں. تو اللہ کے محبوب نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر طواف کیا. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اونٹنی نے مسجد میں نہ بول کیا نہ براز کیا، اس نے مسجد کو ناپاک نہیں کیا. چنانچہ نبی پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام زمزم پر تشریف لے اور نبی علیہ السلام نے نکالا اور اس میں سے پیا. محبوب کی سمت پر رحمت للعالمین کا ایک تذکرہ ہے کہ محبوب نے کے لیے ایک کر دی کہ جا کے جو زمزم پیتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا اس میں پانی ملا ہوا ہے. یہ زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. سب سے فضیلت والا پانی وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے نکلا تھا. ایک موقع پہ جہاد کے موقع پہ پانی کم ہو گیا تھا
تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک پانی میں ڈال دیا تھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا. وہ پانی کائنات کا سب سے افضل ترین پانی ہے، اور اس کے بعد زمزم کا پانی ہے. جب نبی علیہ السلام کے زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، سینہ ابوبکر کو دھویا گیا جو شق صدر ہوا تھا. پھر اس کے بعد آب کوثر ہے. نبی علیہ السلام نے ایام تشریق کی راتیں، یعنی یہ 9 سے شروع ہوتی ہیں، 9 ذی الحجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں میں رمی کے لیے تشریف لے جاتے. رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا. پہلے کو بھی کنکریاں مارتے، پھر بھی کنکریاں مارتے تھے، کو بھی کنکریاں مارتے. اچھا، شیطان کو جب پہلی کنکری ماری جاتی ہے یا ختم ہو جاتا ہے، اس کے نہیں پڑتے. اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکری جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ چھوٹی سی کنکری فضیلت رکھتی ہے. وہاں پر بہت سارے لوگ شیطان کو جوتے بھی مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا دل نہیں بھرتا اس کو جو ہے نا وہ کچھ اور مارنے کو. میرا بیٹا سیف اللہ ہے، وہ کرتا ہے، مگر ایک دیکھا کہ جب ہماری اور میں جانے لگا تو پیچھے سے اس نے ایک جوتا اٹھایا اور شیطان. میں نے پوچھا بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا ابو جی غصہ نہیں اترتا. میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ جوتا مارنے سے دشمن کا نقصان زیادہ یا پسٹل کی گولی سے نقصان زیادہ ہوتا ہے؟ کہتے پسٹل گولی سے. میں چھوٹی کنکری سنت ہے نا، یہ پسٹل کی گولی کی طرف کو لگتی ہے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے. کہتے اچھا بات سمجھ میں آ گئی. رمی مارتے ہوئے لطیفے بھی ہوتے ہیں. چنانچہ ہمارے ایک پٹھان بھائی گئے اور انہوں نے وہاں پر 7 کنکریاں مارنی تھی تو 4 مار کے 3 بچا. دوسروں نے کہا کیوں ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ اس کی ایک بہن میرے گھر میں رہتی ہے، 3 جا کے میں اس کو گھر ماروں گا. روحہ پر ایک عورت نے بچے کے حج کے متعلق پوچھا کہ بچہ حج کرے تو پھر تو نبی علیہ نے فرمایا کہ جو بچہ حج کرے گا اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا. جب آپ واپس تشریف لائے تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نے غسل کر لیا تھا اور ایام ختم ہو گئے تھے. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی اے اللہ کے وسلم میں بھی عمرہ کرنا چاہتی ہوں، اب تو میں مسجد میں جا سکتی ہوں. تو فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ جا کے عمرہ کر کے آ جاؤ، تمہارا انتظار کروں گا. چنانچہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام پھر باندھا اور وہ چل پڑی اور جا کے انہوں نے وہاں عمرہ کیا اور واپس آئیں. پھر نبی علیہ السلام واپس مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے آئے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ پہنچ کر احد پہاڑ کو دیکھا، فرمایا احد جبل بہو، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں تھے، انسانوں کے بھی محبوب، جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب، سب کے محبوب تھے، محبوب کل جہاں تھے. ایک عورت تھی جو حج پہ ساتھ نہیں جا سکی تھی، خاوند نے ان کو سواری نہیں دی تھی، اجازت نہیں دی تھی. نبی علیہ السلام ان سے بہت محبت فرماتے تھے. ان کی لگی کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں عمرہ کر لے گا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جائے گا. یہ ہم نے اس کے لیے ان کے لیے تو دل لگی کے لیے فرمایا. سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اگر وقت کا کوئی بادشاہ کسی چپڑاسی کو بلا کے بات کرے تو چپڑاسی کے لیے بڑی عزت افزائی ہے، اور چپڑاسی کا تو پھر بھی بادشاہ کے ساتھ کوئی نسبت بنتی ہے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تو بہت بڑے ہیں. اللہ جیسی عظیم ہستی ہم خطا کاروں گنہگاروں کو خطاب فرما کر بات کرے، یہ کتنی عجیب بات ہے. تورات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہودیوں کو براہ راست خطاب فرمایا تھا، تو یہود کے علماء اس پر اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. اللہ نے خطاب کیا ہے.
اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنے لگے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 88 مرتبہ ایمان والوں کو براہ راست خطاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ کی بندہ پروری ہے، کرم نوازی ہے کہ وہ شہنشاہ حقیقی اور ہم مسکینوں کو براہ راست حکم فرما رہا ہے. تو جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آتا ہے، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جہاں پڑھو یا ایھا الذین آمنوا سنبھل جاؤ کہ اب مالک الملک خود کوئی بات کر رہے ہیں. تو اللہ حکم کیا فرماتے ہیں؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. اب یہ جو بات ہے نا کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، یہ بات سن کے مومن کا دل گھبرا جاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ خفا ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوک پیاس کے مشقت میں ڈال دیا؟ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. پھر تسلی کے لیے اللہ نے فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض تھے. یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، ہم نے جس کو کنٹینیو کیا آگے. تم سے پہلوں والوں پر بھی فرض تھی، اب تمہارے اوپر بھی فرض کی جا رہی ہے. تو بندے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ سزا کے طور پر کھانا پینا بند نہیں کیا، عبادت تھی جو ہمارے بڑے کرتے تھے اور وہی عبادت ہمیں کرنے کا بھی ہوگا. تو تسلی تو ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں کہ اور زیادہ بات کر دی. لعلکم تتقون، یہ عبادت تمہارے اوپر لازم کرنے کا مقصد کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تقوی کہتے ہیں انسان اپنے نفس کو قابو کر کے گناہ سے بچ نکلے، اس کو تقوی کہتے ہیں. اور واقعی روزہ یہ صفت بندے کے اندر پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں گرمی کا موسم ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور ٹھنڈا پانی فریج کے اندر پڑا ہے، بندہ نہیں پیتا. اور تو اور جب وضو کرنے لگتا ہے تو منہ میں پانی کلی کے لیے ڈالتا ہے. اب جو پانی کلی کے لیے منہ میں ڈالا اس میں سے آدھا اندر لے جائے آدھا باہر نکالے، کسی کو کیا خبر. لیکن یہ نہیں پانی اندر لے کے جاتا، کیوں؟ اللہ کا خوف ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے. تو روزے کا اصل مقصد تقویٰ کا آ جانا، انسان اپنے نفس کو قابو میں لائے اور اس کو برے کاموں سے بچائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت کا تذکرہ کیا، فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں. غصہ انسان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. بعض لوگوں کو بے جا غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے، وہ برا ہے. اپنے وقت پہ آئے تو ٹھیک ہے اور کنٹرول میں رہے. یہ جو اپنے آپ سے انسان باہر ہو جاتا ہے اور غصے میں آ کے کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے، کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ چیز بہت نقصان دہ ہے. نبی اسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے وسلم جو دوسرے کو پچھاڑ دے. فرمایا نہیں. اے اللہ کے وسلم آپ بتا دیجئے پہلوان کون ہے؟ فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے. تو غصہ تو آ جاتا ہے بندے کو کئی باتوں پر، مگر اس کو پی جانا چاہیے، اس کو برداشت کر جانا چاہیے. حضرت علی عنہ یا حضرت خالد رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ کافر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ اس کے جواب میں ہمیں اپنے اندر سے شر نہیں نکالنا، ہمیں اپنے اندر سے خیر کو نکالنا. یہ دیکھیں کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہوتا، ناپاک کپڑا پاک پانی سے پاک ہوتا ہے. اگر ایک بندے نے برائی کی ہے اور اس کے جواب میں ہم بھی برائی کریں تو برائی ختم نہیں ہوگی، برائی اور بڑھ جائے گی. ہم اپنی طرف سے اچھائی کریں. قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ادفع بالتی ہی احسن، کہ تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو. یعنی لوگ برا کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ اچھا کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو.
ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت فلاں بندہ میرے راستے میں بہت کانٹے بچھاتا ہے. مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس سے نمٹ لیتا ہوں. تو اس نے 2-3 دفعہ پوچھا حضرت وہ میرے راستے میں بہت کانٹے بچھاتا ہے. تو حضرت نے جواب دیا اے دوست اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں. اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں. ہم اپنی طرف سے اچھا کریں اس کا اجر اللہ ہمیں دے گا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے سل من قطعک جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. واعف عمن ظلمک جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. واحسن من اساء الیک اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرے. آج کل تو 2 بھائیوں کے درمیان یہ چیز نظر نہیں آتی. ایک اگر تھوڑا سا رخ بدلے تو دوسرا اور زیادہ رخ بدل لیتا ہے. بہن بھائی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ اتنا قریبی خونی رشتہ ہے. اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہم اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑتے پھر رہے ہوتے ہیں. اور یہی معاملہ ساس بہو کا ہے. وہی غلطی بیٹی کرے تو غصہ نہیں آتا، بہو اس سے چھوٹی سی غلطی کر لے تو ساس کو فوراً غصہ آ جاتا ہے. اسی طرح ساس اگر سمجھانے کے لیے کوئی بات کر دے تو بہو برا منا جائے گی. اپنی ماں جوتے بھی مار لے تو چپ ہو جائے گی. تو بھائی اگر اپنی ماں کا جوتا برداشت ہو سکتا ہے تو کیا خامد کی ماں کی بات برداشت نہیں ہو سکتی؟ ہمیں برداشت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں نیکی تب غالب آئے گی جب ہماری قوت برداشت اچھی ہو جائے گی اور ہم قدرت کے باوجود بدلہ نہ لیں. یعنی ہم چاہیں تو ہم بدلہ لے سکتے ہیں لیکن نہیں اللہ کے لیے معاف کر دیں. یہ جو اللہ کے لیے معاف کرنا ہے یہ بہت بڑا عمل ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطی کو جلدی معاف کروا دے گا. جو بندہ دنیا میں دوسرے کی غلطی کو جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطی کو جلدی معاف کروا دے گا. اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ غلطی کر بیٹھے اور معافی مانگے اور دوسرا بندہ اس کو کہے کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا، یہ کہنے والا کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا یہ قیامت کے دن حوض کوثر میں میرے سامنے مت آئے، میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا. کتنی سخت وعید ہے. اگر کوئی معافی مانگے تو فوراً کو ہاں میں نے معاف کر دیا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں معاف نہیں کرتا تو نبی اسلام نے فرمایا یہ کہنے والا پھر قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے سامنے مت آئے، میں اس کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معافی کی صفت عطا فرمائے کہ ہم جلدی معاف کرنے والے بن جائیں. ایک حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگر یہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی بندہ حق پہ ہے خود مگر وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہ اس کو ختم کر دو معاف کر دیتا ہے. نبی صاحب نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت کے وسط میں گھر عطا فرمائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھروں کے اندر جو چھوٹی موٹی رنجشیں ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. رشتہ داروں کے اندر جو چھوٹی موٹی رنجشیں ہیں ان کو ختم کر کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارنی چاہیے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ 3 چیزیں بہت اعلیٰ ہیں. ایک قدرت کے باوجود انتقام نہ لینا، اور دوسرا میانہ روی اختیار کرنا. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا معاف کرنے والے تھے. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے جدا ہوتے ہوئے بہت دکھی تھے، بہت غمگین تھے. اللہ کے گھر کو چھوڑ کے جانا کوئی آسان بات نہیں تھی. تو
اس وقت بیت اللہ کا کنجی بردار تھا، اس کا نام تھا عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ عثمان تم بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاؤں اور اللہ کی عبادت کر لوں، اور پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی میں دروازہ نہیں کھولتا۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فرمایا اچھا عثمان، ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ جس پوزیشن پہ تم کھڑے ہو اس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں گا، اور جس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں اس پوزیشن پہ تم کھڑے ہوگے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہو اور میں بغیر چابی کے کھڑا ہوں۔ خیر وقت گزر گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرما لی۔ ہجرت کے 10 سال کے اندر اندر مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان کو بلوایا۔ عثمان آ گیا، آپ نے حکم دیا عثمان بیت اللہ کی چابی مجھے دو۔ اب عثمان تو انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کو چابی دینی پڑی۔ نبی علیہ السلام نے چابی لی، بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے اللہ کی عبادت کی۔ ابو بکر عمر اور سیدنا عباس صاحب یہ سب حضرات ساتھ شامل تھے۔ اب جب باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ بند کرنا تھا۔ جو صحابہ کے قریب ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ نبی علیہ السلام اب یہ چابی میرے حوالے کریں اور مجھے بیت اللہ کے کنجی بردار ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ ہر ایک کے دل کی تمنا تھی۔ نبی علیہ السلام نے دروازہ بند کروایا اور عثمان کو پھر بلوایا۔ فرمایا عثمان یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس پوزیشن پہ تم کھڑے ہو میں ہوں گا، اور جس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں تم ہوگے۔ دیکھو میرے اللہ نے بات کو سچ ثابت کر دیا۔ آج کنجی میرے ہاتھ میں ہے اور تمہارا ہاتھ خالی ہے، لیکن تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا، میں کنجی تمہیں ہی واپس دیتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی سب چاہتے تو اس سے کنجی لے سکتے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ اس وقت فتح عطا فرمائی تھی، مگر آپ نے بدلہ نہیں دیا، اسی کو واپس دیا۔ فرمایا کہ یہ قیامت تک چابی تمہارے ہی خاندان کے اندر رہے گی۔ تو قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ دوسری چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ میانہ روی خیر الامور اوسطها، نبی صاحب نے فرمایا کہ میانہ روی سب سے بہتر عمل ہے۔ یعنی نہ انسان فضول خرچی کرے نہ انسان کنجوسی کرے، درمیان کا راستہ اختیار کرنا اس کو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ چنانچہ اپنے گھر کے معاملات میں یا خراجات میں انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ بہت سارے کام ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شادی بیاہ کے موقع پر تو خاص طور پر تکلفات کیوں کرتے ہیں اور جی لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنے وسائل کو دیکھو اور ایک کام کو کرو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لوگ تو کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ باپ بیٹا جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک گدھا تھا، تو دونوں اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ تو کسی نے دیکھا تو اس نے کہا اندازہ کرو ایک گدھا ہے اور اس پر 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی ایک بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بیٹے نے چلنا شروع کر دیا اور باپ بڑی عمر کا تھا، وہ گدھے کے اوپر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دور آگے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا بیٹا ہے کہ گدھا ہے لیکن یہ اوپر نہیں بیٹھتا ساتھ چل رہا ہے، بیوقوف آدمی ہے یہ۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابو جی بات تو پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا میں چلتا ہوں تم اوپر بیٹھ جاؤ۔ اب جب بیٹا اوپر بیٹھا باپ چلنے لگا تو لوگوں نے کہا جی اندازہ کرو کہ بوڑھا باپ چل رہا ہے اور جوان بیٹا گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس پر دونوں نے چلنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ گدھا بھی چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے اندازہ کرو ان جیسا کوئی بیوقوف ہوگا کہ گدھا بھی موجود ہے اور پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ یعنی کسی صورت میں لوگ تو مطمئن ہوتے ہی نہیں نا، بات تو انہوں نے کرنی ہی ہوتی ہے۔ جب انہوں نے بات کرنی ہے تو کیوں نہ انسان اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے معاملات کو صحیح کرے۔ اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک چیز دیکھیں اللہ کیا کہیں گے۔
جب یہ چیز ہمارے اندر آ گئی نا کہ اس کام میں اگر کروں گا تو اللہ کیا کہیں گے، تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ تو پہلی بات قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا، دوسری بات میانہ روی اختیار کرنا، اور تیسری بات اللہ کے بندوں پر رحم کرنا۔ یہ جو رحم کی صفت ہے نا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، اور بندے کو بھی چاہیے کہ اس کے اندر رحم کی صفت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو، جو آسمان والا ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ہم اللہ کے بندوں پر اللہ کے لیے رحم کریں، اس کے بدلے اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے پر زیادہ رحم کھائے گا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگا۔ تو طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے، اور دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ بے حس ہونا اور دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے، نیک آدمی تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی بوڑھا بندہ بیٹھا ہے، تیز روشنی کے اندر کچھ لکھ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں فرشتہ ہوں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا میں فہرست بنا رہا ہوں ان بندوں کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا میرا نام ہے اس فہرست میں؟ میرا تمہارا نام کہا، تم بادشاہ ہو، سارا دن اپنا دربار میں کام کرتے ہو اور لوگوں کے کاموں میں پھنسے رہتے ہو، تو اللہ سے محبت کرنے والے تو مصلوں پہ وقت گزارتے ہیں، تخت پہ وقت نہیں گزارتے، تمہارا نام نہیں ہے۔ تو ابراہیم اعظم نے جواب دیا اچھا میں اگر مصلی پہ بیٹھ کے عبادت میں وقت نہیں گزارتا، دربار میں وقت گزارتا ہوں، مگر میں دربار میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے کام آسان کر سکوں۔ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں، ان کی مشکلوں کو حل کرتا ہوں، ان کو انصاف پہنچاتا ہوں، ان کو ظلم سے بچاتا ہوں۔ تو اگر تم میرا نام اللہ کی محبت کی فہرست میں نہیں لکھ سکتے تو اس میں لکھ دو کہ میں اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میں لکھ لوں گا۔ خواب ختم۔